کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے. جہاد کا فلسفہ یہ ہے عزیزان محترم کہ اگر کوئی کسی صورت میں ماننے پر تیار نہیں ہے اور گھر پر مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے یا مکے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو سرحد مکہ پر روک دو، سرحد مدینہ پر روک دو. وہیں جا کر جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اندرون شہر نہیں لڑی پیغمبر اسلام نے. جتنی بھی دفاعی جنگ اب ہے وہ اب محاورے میں جنگی آئے گا استعمال، لیکن جب دفاعی کہہ رہا ہوں تو پھر وہ جہاد ہے. صلوات ہے جہاد سننے میں توجہ فرمائے. جتنے بھی سرکار خطیب مرتبت نے جہاد فرمائے ہیں عزیزان محترم وہ سب کے سب دفاعی ہیں، کہیں تلوار نہیں اٹھائی گئی. اور پھر میں عرض کر چکا پرسوں کی مجلس میں کہ فتح مکہ تو سب سے بڑی دلیل ہے نا. سارے جان کے دشمن گرفتار ہیں، سارے قاتل گرفتار ہیں، سارے لٹیرے گرفتار ہیں، سارے اذیتیں دینے والے مجرموں کی طرح رحمت للعالمین کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں. اور پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی. انتم تم سب آزاد ہو، جو چاہے چلے جاؤ. لیکن اس پر یہ شرط نہیں رکھی پیغمبر نے کہ جو کلمہ پڑھ لے گا اسے امان ہے. پیغمبر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چھپ جائے اسے بھی امان ہے. صلوات ہے بابا جو بلا. اچھا پھر اس سے بھی آہستہ سے ایک صلوات بھیج دیں آپ ماشاءاللہ. سلامت رکھے. توجہ فرما رہے ہیں محترم. دیکھیں جہاد کے لیے خداوند عالم نے جہاد کو پسند فرمایا ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں مجاہدین کی تعریف کی ہے، مگر جہاد وہ جو فی سبیل الہی ہو، جو اللہ کے راستے میں ہو، مال غنیمت کے لالچ میں نہ ہو، حوض مملکت کے لالچ میں نہ ہو، قیام مملکت کے لالچ میں نہیں، جو اللہ کی راہ میں دفاع ہو وہ ہے جہاد. وہ چاہے نفس سے ہو، چاہے علم سے ہو، چاہے فکر سے ہو، چاہے حافظے سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے بازو سے ہو. اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ہم 10 دن سے اس آیے کریمہ کو سرنامہ قرار دیے ہوئے ہیں. اس کا ترجمہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. عزیزان محترم اللہ محبت کرتا ہے، توجہ، اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ فی سبیلہ، اللہ کن سے؟ لڑاکو سے نہیں، ہلاکو سے نہیں، چنگیز خان سے نہیں، حملہ کرنے والوں سے نہیں. اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر لڑتے ہیں. اور ان کی صفیں ایسی ہوتی ہیں جیسے وہ دیوار جس میں سیسا پگھلا کر اڑیل دیا گیا ہو. کانہم بنیان مرصوص، جس کی بنیادوں میں سیسا پگھلا کر اڑیل دیا گیا ہو. جو فی سبیل اللہ عزم کی چٹان بن جائیں، عزم کا فولاد بن جائیں، عزم کا پہاڑ بن جائیں، اللہ کے راستے سے ہٹنے کا تصور بھی دل میں نہ لائیں، تو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کہ ہمیں اس بات کی اب پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. توجہ اللہ محترم، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر آ پڑے یا موت ہم پر جا پڑے. اور یاد رکھو یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو موت سے بھاگے گا موت اسے مارے گی، جو موت کی طرف بڑھے گا اسے موت مار نہیں سکتی. یا علی اسے موت نہیں مار سکتی. دوستو اگر یہی شریعت لانا ہے، پیغمبر اسلام کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بہتر بھائی جہاد معصوم تو تھا یہ کہ کافروں کو مسلمان کیا جائے، دشمنوں کو دوست بنایا جائے، دشمنوں کو دوست بنایا جائے، کافروں کو مسلمان کہیں کیا جائے، انہیں 360 بتوں کی خدائی سے نجات دلا کر ایک اللہ واحد القہار کے بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے، اس کی خدائی کا اقرار دیا جائے. یعنی اب آپ میں بہت آہستہ سے ایک بات کہوں گا، اس میں کوئی زور خطابت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح اور علم مجمع یہاں الحمدللہ آتا ہے. اتنی بات کافی نہیں ہے شریعت کے حوالے سے کہ معصوم کا جہاد تو یہ تھا کہ معصوم نے کافروں کو مسلمان بنایا، اور مولوی کا جہاد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے. بنایا
درندوں کو مسلمان بنایا، مسلمانوں کو سلمان بنایا، بےزر کو ابو ذر بنایا۔ توجہ ہے نا جانا بتا، یہ معصوم کا جہاد تھا جس نے انسانیت کو ایسے ایسے شاہکار عطا کیے۔ یہ مولوی کا جہاد ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، بہت جلد، بہت جلد، بہت جلد۔ صلوات علی محمد آل محمد۔ آخری آدمی تک ہاتھ بلند کر کے صلوات علی محمد بلند محمد یاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کب کہاں ہوتا ہے۔ کوئی تعویل مل جائے، اللہ بہت توجہ دار مطلب، کوئی تعویل ملے، کوئی گنجائش ملے، سینکڑوں بہانے تلاش لیتا ہے، سینکڑوں بہانے تلاش لیتا ہے اپنے راستے بدلنے کے لیے، اپنی منزلیں بدلنے کے لیے۔ بات شریعت کی کر رہے ہو بھائی، جو راستے بدلتا رہے اسے کیا حق ہے شریعت کی بات کرنے کا؟ اور جو پیغمبر آئے تھے معصومین نے جہاد کیا، چاہے اس میں پیغمبر اسلام ہو یا علی مرتضیٰ ہو یا حسن مصطفیٰ ہو یا حسین کربلا ہو یا میرے 12 امام ہو یا مجاہدین، بہت توجہ ہے مطلب، یہ جتنے بھی میرے معصوم گزرے ہیں انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے کافروں کو مسلمان بنایا ہے۔ مولوی کا کام سے مسلمانوں کو کافر بنانا رہ گیا، اور مسلمانوں کو کافر بھی بنائیں گے دروازوں پر، دیواروں پر۔ اللہ توجہ تو کر رہی ہے، دیواروں پر کافر بنا رہے ہیں، دیواروں پر۔ بھائی فاروق ستار صاحب، مجھے آج وہاں انچولی میں ایک نوٹ ملا 1 روپے کا، ممبر پر کسی نے دیا مجھے، میرے سارے دوستوں سے 1 روپے کا ایک نوٹ کسی نے پہنچایا۔ میں نے اس نوٹ، میں نے کہا یہ شاید کوئی مومن خوش ہو گیا مجھے، میں تو واقعی نہیں سمجھا۔ ہمارے جو میں نے اسے دیکھا غور سے، اس 1 روپے پر اسٹیمپ لگی ہوئی تھی، کافر کافر شیعہ کافر۔ اب اندازہ کریں گا، سکون سے سنیں آپ، یعنی نوٹ شہر میں ایسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، نوٹ شہر میں ایسے تقسیم، دیواروں سے ہم نوٹوں پر آ گئے۔ میں نے کہا یہ مہرے نوٹوں پر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچو اس وقت سے جب ہم، بہت توجہ، بچو ہم نوٹوں پر، دیواروں پر، دروازوں پر شیعہ کافر کافر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے اگر ہم مہرے لگانے پر آ جائیں تو ہم نوٹوں پر مہر نہیں لگائیں گے، تمہاری تقدیروں پر مہر لگائیں گے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، اب نوٹوں پر مہریں لگائی جا رہی ہیں، دیواروں سے اترے نوٹوں پر آ گئے، نوٹوں کے بعد ووٹوں پر آ جائیں گے۔ جو ہے نا جان محترم، مسئلہ صرف یہی ہے، ہم خوب سمجھتے ہیں انداز پارسائی کو۔ اللہ اللہ اللہ، ہم یہ سارے پس منظر جانتے ہیں جناب محترم، ہمیں پتا ہے یہ بیچارے تو واقعی اسٹیمپ ہے، ربر اسٹیمپ ہی ہے، ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ربر اسٹیمپ ہی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ they are the puppets in the hands of foreign countries، یہ تو بیرونی ممالک کے ہاتھ میں کٹ پتلیاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو وہ اشارہ کریں گے اصل ڈوریاں جن کے ہاتھ میں ہیں، ہم تو یاری کہہ کے 7 پردوں میں چھپے ہوئے منافق کو پہچان لیتے ہیں۔ مسلمان کی خدمت عظیم یہ ہے کہ مسلمان دیکھیں جہاد معصوم کا ایک رخ آپ کو دکھا کر گفتگو آگے بڑھا دیتا ہوں دوستوں، وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے کافروں کو مسلمان بنایا، اور اللہ اکبر، خدا کی قسم، جہاد معصوم اپنی معراج پر نظر آتا ہے جب ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام نے مہاجر اور انصار میں مواخات قائم کی، مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا۔ فرا تم ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مکی ایک مدنی، پیغمبر نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر پیغام دیا کہ بھائی کا مطلب سمجھتے ہو کہ اب اس کا خون تم پہ حرام ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب یہ بصیرت پیغمبر ہے کہ سب کو سب کا بھائی بنایا، علی کو اپنا بھائی بنایا، توجہ، علی کو اپنا بھائی بنایا، سب کو سب کا بھائی بنایا، علی کو اپنا، اور یہ کہہ کر بلایا یا علی انت اخی کی دنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی۔ صلوات علی محمد علیہ وسلم۔ یہ انداز ہے
मासूम के जहाद का मासूम मुमकिना हद तक इंसानी खून को गिरने से, जाय होने से, बेहुरमत होने से बचाता है। ये मासूम का मिजाज होता है, ये मासूम का मैंडेट होता है जो उसे अल्लाह की जानिब से अता किया जाता है। मासूम इंसानियत को कत्ल करने के लिए नहीं आता, इंसानियत को वहशत और बर्बरियत का शिकार बनाने के लिए नहीं आता। इसलिए कि मासूम मुतमईन होता है कि कोई माने न माने, मैं तो मासूम हूँ, कोई तस्लीम करे या न तस्लीम करे, मैं तो मासूम हूँ। तो अज़ान मुहतरम, अगर शरीयत, अभी तो शरीयत आई नहीं, सिर्फ बिल आया है, सिर्फ शरीयत का बिल आया है कि सब बिलों से बाहर आ गए हैं। एक बिल क्या आया कि सब बिलों से, यानी इधर शरीयत बिल की बात चली, उधर सब बिलों से बाहर आ गए। अब जिस दीवार पर हम जा रहे हैं, देख रहे हैं शिया काफिर, जिस दीवार पर जा रहे हैं शिया काफिर। हम तो बड़े मुतमईन है दोस्तों, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि हमारी तो हैसियत क्या है, बल्कि हमें तो फायदा। मेरे नौजवान दोस्तों, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। कोई चाहे नोटों पर लिखे या दीवारों पर शिया काफिर लिखे, इसलिए कि हमारी इज्जत कोई अबू तालिब की इज्जत से ज्यादा तो है नहीं। हमारी इज्जत कोई सरकार अबू तालिब की इज्जत से ज्यादा तो है नहीं। इससे तो फायदा होता है, कहने दो इस एक गिरोह को, इस गिरोह का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात ज़हन में रहे सारी बहन, इस गिरोह का शिया सुन्नी मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। इस गिरोह की नजर में शिया भी काफिर है, सुन्नी भी काफिर है, इसलिए कि ये सारा रिकॉर्ड बने 83 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड उठाकर कराची का देख जाए। अदालत में बाकायदा ये गवाहियां पेश हुई है, जब गवर्नमेंट ने बाकायदा एक जरी कायम की थी, बाकायदा एक कमीशन बिठाया था, उसमें ये बात तय हुई थी, पोस्टर और पंफलेट में ये बात थी कि पहले काले परचम वालों से निपट ले, फिर हरे परचम वालों से निपटेंगे। ये शियों के भी दुश्मन है, सुन्नियों के भी। सलावत मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद और भेजने और करना चाहिए, और इस अमर पर तवज्जो फरमाना चाहिए कि ये मैं जब ये मेरी पूरी तकरीर का पस मंजर जो है वो उस मखसूस गिरोह से है जो तेलियों का एजेंट है। पता नहीं आप समझेंगे नहीं, जुमले को ना समझे बस काफी है ना मोहतरम। मेरा ये शिया सुन्नी ये तो भाई हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। ये कल भी एक थे, आज भी। आज मेरे मैं 10 दिन से जहां जहां मजालिस हो रही है जाने मोहतरम, मैं कराची, तकरीबन सारे कराची में मैं इतने बड़े इज्तिमा से अल्हम्दुलिल्लाह खिताब कर रहा हूँ। हर जगह इतने ही बड़े मजमे हैं, हर इलाके के काउंसलर हजरात हमारे साथ, हर इलाके के पार्टी वाले हमारे साथ। सियासी इख्तलाफात होंगे, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी आए हुए हैं, MQM के रहनुमा भी आए हुए हैं, इसलिए कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ ना सके वो हुसैन कैसा। हमारा हुसैन ही इतना ना हमें कोई परेशानी होती है, हमें कोई परेशानी नहीं। हमें काफिर कहने वाला खुद अपने शजरे नसब का ऐलान कर देता है कि ये उसी अबू जहल की औलाद है जिसने अबू तालिब को काफिर करा था। और शजरे नसब का दोस्तों फैसला कुन जुमला रिज़िया इमाम बारगाह की तारीख का इंशाअल्लाह साल भर जिंदा रहा तो याद रखोगे इस जुमले को, और इस जुमले पर मैं तवज्जो चाहता हूँ। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मुस्तहिल होने की जरूरत नहीं है। अपनी मजलिसें भी मुनज़्ज़म रखो, अपने जुलूस भी पुरान रखो, कोई ये अहमियत देने की इस नारे को जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत ही नहीं कि हमें कौन काफिर कह रहा है, अबू तालिब को कौन काफिर कह रहा है। जहाँ एतमाद की मंजिल हो वहां तो आसमान के नीचे दोनों हाथ बुलंद करके हम इतनी बात कहते हैं, पालने वाले जहाँ अबू तालिब जाए वहां हमें भेज देना, जहाँ अबू सुफियान जाए वहां इन्हें भेज देना। रखे दोस्तों, याद रखो शरीयत तहरीकों से नहीं आती, शरीयत प्रोपेगेंडे से नहीं आती। हाँ भाई, अपने हमारे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को दूसरे मकाम में जाना इजाजत चाहते हैं, वो मौला इन्हें सलामत रखे, उनके लिए दुआ करें भाई। इंशाल्लाह अशरे के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सलावत मेरे यहाँ मोहम्मद